ایک ملحد کے بارے میں استاد محترم شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ بیان کر رہے تھے کہ اس نے دعویٰ کیا خالق میں بھی ہوں، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، ذرا دکھائیں، اپنی مخلوقات کا نظارہ ہمیں بھی کرائیں، ہم بھی مشاہدہ کریں، آپ کی مخلوقات کو دیکھیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک گوشت کا ٹکڑا لاؤ اور کچھ گوبر لاؤ۔ لوگوں کے سامنے اس گوشت کے ٹکڑے کو اس نے باریک باریک کاٹ کر الگ کیا اور ایک بوتل میں گوبر کے ساتھ اسے داخل کر دیا اور اوپر سے اسے پیک کر دیا اور کہا کہ اسے رکھ دو جا کر۔ 3 دن کے بعد بلایا اور پھر اس کا وہ ڈھکن کھولا گیا۔ جب ڈھکن کھولا تو اندر کیا تھا؟ کیڑے مکوڑے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ اس طرح آپ گوبر کو رکھ دیں گے ایک ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ وہ سڑ جائے گا، پھر وہاں سے کیڑے مکوڑے نکل آئیں گے۔ تو بے شمار کیڑے مکوڑے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری مخلوق ہے، میں نے اس کو پیدا کیا۔ دیکھیں اس کے عقل کے اوپر ماتم کرے۔ اس نے کہا کہ میری یہ مخلوق ہے، میں نے اسے پیدا کیا۔ اس میں سے کسی نے کہا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو مبہوت ہو گیا، اب کیسے بتائے کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ کسی نے کہا کہ ان میں مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، جینٹس کتنے ہیں، میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں، ذرا بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ کیا تم ان کے رزق کا بھی بندوبست کرتے ہو، کیا کیا کھانا دیتے ہو انہوں، بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ ان کی عمر کیا ہے، کب یہ مریں گے۔ اب وہ مبہوت ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کی قوت اور قدرت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جو خالق ہو اس کا علیم ہونا ضروری ہے کہ وہ علیم بھی ہو۔ اگر اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو کیسے مستحق ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اور یہ صفت اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارا رب اس علم سے متصف ہے۔ اس لیے جب وہ اس علم سے متصف ہے تو اس رب سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ ہمارے ہر حال کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔